آج ہم عدالت کے کچھ ایسے اصولوں پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو بہت خشک لگتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں آپ دیکھیں انصاف کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ بالکل۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ قانونی نوٹس کی طرح ہے جو یہ بتاتا ہے کہ عدالت میں کون گواہی دے سکتا ہے اور کون نہیں۔ لیکن ہمارا مقصد صرف ان اصولوں کو رٹنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کے پیچھے کی سوچ کیا ہے۔ جی، اور یہ سوچ اکثر حیران کن راستوں پر لے جاتی ہے۔ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا بڑا آدمی ہی اچھا گواہ ہو سکتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اور ایک بچے یا بول نہ سکنے والے شخص کی بات میں شاید کوئی وزن نہ ہو، لیکن قانون کی نظر بالکل مختلف ہے، اور یہی اس گفتگو کو دلچسپ بناتی ہے۔ تو پھر اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں جو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ گواہ کی عمر بہت اہم ہوتی ہے، یعنی ایک 40 سال کے شخص کی بات کو ایک 10 سالہ بچے کی بات پر ہمیشہ فوقیت دی جائے گی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، قانون کا بنیادی اصول جو آرٹیکل 3 میں ملتا ہے وہ عمر، جنس یا سماجی حیثیت کو نہیں دیکھتا۔ اچھا۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے، ذہنی صلاحیت۔ قانون کہتا ہے کہ ہر شخص گواہی دینے کا اہل ہے سوائے اس کے، ایک منٹ، جسے عدالت یہ سمجھے کہ وہ سوالات کو سمجھنے یا ان کا منطقی جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یعنی اگر ایک 10 سالہ بچہ عدالت میں پوچھے گئے سوال کو سمجھ رہا ہے اور اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے رہا ہے تو وہ ایک قابل قبول گواہ ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کے مقابلے میں ایک 50 سالہ شخص جو کسی ذہنی بیماری یا کہہ لیں نشے کی وجہ سے بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، اس کی گواہی رد کر دی جائے گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ عدالت کے لیے اہم چیز معلومات کا ذریعہ ہے۔ کیا وہ ذریعہ قابل اعتماد ہے؟ کیا وہ شخص حقیقت اور خیال میں فرق کر سکتا ہے؟ صحیح۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ عدالت کا مقصد سچائی تک پہنچنا ہے، اور سچائی کسی کی عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اصل معیار ذہنی استعداد ہے۔ یہ تو انصاف کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ اصول کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کے اوپر لگے لیبلز کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کے ذہن میں موجود معلومات ہمارے لیے کارآمد ہے یا نہیں۔ جی۔ لیکن اگر ذہن تو ٹھیک کام کر رہا ہو پر جسم ساتھ نہ دے رہا ہو تو، مثال کے طور پر کوئی شخص جو بول ہی نہیں سکتا، کیا انصاف کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی اصول کو اور گہرائی دیتا ہے، اور اس کا جواب ہے کہ نہیں، انصاف کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 4 اسی بارے میں ہے۔ اچھا۔ ایک شخص جو بول نہیں سکتا، جسے ہم گونگا گواہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بالکل اسی طرح گواہ بن سکتا ہے جیسے کوئی اور۔ لیکن وہ اپنی بات عدالت تک پہنچائے گا کیسے؟ اشاروں سے؟ کسی بھی ایسے طریقے سے جس سے اس کی بات سمجھ میں آ سکے۔ وہ لکھ کر جواب دے سکتا ہے، اشاروں کا استعمال کر سکتا ہے، یا آج کل تو ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی کر سکتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ قانون اس کی اس خاموش گواہی کو بھی زبانی ثبوت یعنی اورل ایویڈنس ہی مانتا ہے۔ کمال ہے، یعنی قانون کی نظر میں زبانی کا مطلب صرف منہ سے بولنا نہیں، جی نہیں، بلکہ اپنے ذہن کی بات کو کسی بھی ذریعے سے دوسرے تک پہنچانا ہے۔ یہ تو بہت وسیع سوچ ہے۔ بالکل۔ گویا ایک گونگا دکاندار جس نے اپنی دکان میں چوری دیکھی، وہ عدالت میں آ کر صرف ملزم کی طرف انگلی سے اشارہ کر دے تو یہ اشارہ بھی ایک مکمل اور قانونی گواہی تصور کیا جائے گا۔ بالکل۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی جسمانی معذوری سچائی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان گواہوں کی بات کی جو کسی واقعے کو باہر سے دیکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا جو کیس کے اندر موجود ہیں؟ کیا کوئی شخص اپنے ہی مقدمے میں گواہ بن سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سیدھا سیدھا مفادات کا ٹکراؤ لگتا ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے حق میں ہی بات کرے گا۔ آپ کا خدشہ بالکل بچا ہے، اور یہ ایک عام سوچ ہے، لیکن قانون کا آرٹیکل 5 اس کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا۔ مقدمے کا کوئی بھی فریق، چاہے وہ دعویٰ دائر کرنے والا ہو یا جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہو، وہ اپنے کیس میں ایک اہل گواہ ہے۔ لیکن عدالت اس کی بات پر یقین کیسے کرے گی؟ وہ تو ظاہر ہے اپنے پیسے واپس لینے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں عدالت کی دانش مندی کام آتی ہے۔ دیکھیں، قانون کسی کو بولنے سے نہیں روکتا، لیکن عدالت ہر گواہ کی بات کو شک کی کسوٹی پر پرکھتی ہے۔ اچھا۔ جب کیس کا فریق خود گواہی دیتا ہے تو عدالت اس بات کو ذہن میں رکھتی ہے کہ اس کا ذاتی مفاد وابستہ ہے۔
اس کی گواہی کو بہت زیادہ جانچ پڑتال سے گزارا جائے گا، اس سے جرح کی جائے گی صحیح۔ اور دوسرے ثبوتوں سے اس کی تصدیق کی جائے گی۔ تو اصول یہ نہیں کہ اسے بولنے نہ دیا جائے، اصول یہ ہے کہ اس کی بات کو زیادہ احتیاط سے تولا جائے۔ یعنی عدالت نظام پر بھروسہ کرتی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر لے گی، بجائے اس کے کہ پہلے سے ہی کسی پر پابندی لگا دی جائے۔ یہ منطقی ہے۔ جی، اس سے مجھے سب سے پیچیدہ رشتے کا خیال آیا، میاں بیوی۔ کیا ایک بیوی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف گواہی دے؟ یہ تو قانون کو ایک خاندان کے بیچ میں لانے والی بات ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی حساس اور پیچیدہ معاملہ ہے، اور قانون اس پر بہت محتاط رویہ اپناتا ہے۔ آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے کے اہل ہیں۔ ایک منٹ، مجبور بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی، اگر بیوی نے شوہر کو کوئی جرم جیسے فراڈ یا چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ عدالت میں آ کر اس کے خلاف گواہی دے سکتی ہے، اور اسے ایسا کرنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت سخت اصول ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شادی کے رشتے میں کوئی رازداری باقی نہیں رہتی۔ یہیں پر قانون ایک بہت باریک لکیر کھینچتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور قانون اس کا جواب ایک استثناء، ایک ایکسیپشن کی صورت میں دیتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی نجی گفتگو، یعنی وہ باتیں جو انہوں نے شادی کے دوران ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے کی ہوں، وہ محفوظ ہیں۔ انہیں ان باتوں کو ظاہر کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب بات کچھ واضح ہوئی۔ یعنی اگر بیوی نے شوہر کو گودام میں چوری کا سامان چھپاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ ایک واقعہ ہے جس کی وہ گواہ ہے، اور اسے اس پر گواہی دینی ہوگی۔ جی بالکل۔ لیکن اگر شوہر نے بعد میں آ کر بیوی کو کمرے میں اکیلے بتایا کہ میں نے آج چوری کی ہے، تو یہ ایک نجی گفتگو ہے۔ صحیح۔ اور بیوی کو اس گفتگو کے بارے میں بتانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا میں صحیح سمجھا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ قانون ایک طرف انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہتا ہے کہ جرم سامنے آئے، جی، لیکن دوسری طرف وہ شادی جیسے رشتے کے تقدس اور اس میں موجود اعتماد کو بھی مکمل طور پہ ختم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ واقعی بہت گہرا نکتہ ہے۔ اب اگر ہم انسائیڈرز کی بات کو ایک قدم اور آگے لے جائیں تو سب سے بڑا انسائیڈر تو خود جج ہوتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جج کو خود گواہی کے لیے بلا لیا جائے؟ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ جو شخص کرسی پہ بیٹھ کر فیصلہ سناتا ہے وہ نیچے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا ہو۔ یہ صورتحال بہت نایاب ہے، لیکن قانون نے اس کے لیے بھی اصول وضع کیے ہیں۔ آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ ایک جج کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان معاملات پر گواہی دے جو اس کے سامنے بطور جج پیش ہوئے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ کیا جج قانون سے بالاتر ہے؟ نہیں، جج قانون سے بالاتر نہیں، بلکہ یہ اصول عدالتی نظام کے وقار اور آزادی کو بچانے کے لیے ہے۔ اگر ججوں کو اپنے فیصلوں پر وضاحتیں دینے کے لیے گواہ کے طور پر بلایا جانے لگا تو کوئی بھی جج آزادانہ فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ بالکل، ہر فیصلے کے بعد اس پر ایک نیا مقدمہ بن جائے گا۔ اس سے تو نظام ہی مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے سرکاری کام کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا، لیکن جج بھی تو ایک عام شہری ہے۔ اگر وہ عدالت سے گھر جاتے ہوئے سڑک پر کوئی حادثہ دیکھ لے تب کیا ہوگا؟ بالکل نہیں، اور یہی اس اصول کا دوسرا پہلو ہے۔ قانون صرف جج کے کردار کو تحفظ دیتا ہے، اس کی شخصیت کو نہیں۔ اچھا، اگر کسی جج نے اپنی عدالتی ذمہ داریوں سے باہر ایک عام شہری کی حیثیت سے کوئی واقعہ دیکھا ہے تو وہ اس پر بالکل اسی طرح گواہی دے سکتا ہے، اور اسے دینی بھی چاہیے جیسے کوئی اور شہری دے گا۔ یہ بہت واضح ہو گیا۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کون کون گواہی دے سکتا ہے: ایک بچہ، ایک بول نہ سکنے والا شخص، کیس کا فریق، شریک حیات۔ اب اس گفتگو کے سب سے بڑے سوال کی طرف آتے جو ہم سب فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں: کیس کو جیتنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ عام تاثر تو یہی ہے کہ یہ ایک نمبر گیم ہے۔ جس کے پاس زیادہ گواہ اس کا کیس زیادہ مضبوط، اور یہ قانون کے بارے میں شاید سب سے زیادہ پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے۔ قانون کا آرٹیکل 17 اس بارے میں بالکل صاف ہے۔ کسی بھی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک طرف صرف ایک گواہ ہے اور دوسری طرف 5 گواہ ہیں تو کیا عدالت 5 لوگوں کی بات کو ایک شخص پر ترجیح نہیں دے گی؟ ضروری نہیں،
क्योंकि अदालत में एक सुनहरी उसूल काम करता है। सबूत को गिना नहीं जाता, तौला जाता है। एविडेंस इज टू बी वेड, नॉट काउंटेड। अच्छा, यानी गवाही का मयार उसकी मिकदार से कहीं ज्यादा अहम है। बिल्कुल। इसकी कोई मिसाल दें ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए। जरूर। फर्ज करें एक कत्ल का मुकदमा है। इस्तगासा यानी इल्जाम लगाने वाली पार्टी के पास सिर्फ एक चश्मदीद गवाह है, लेकिन वो गवाह बहुत पुरएतमाद है। उसकी कहानी में कोई तजाद नहीं। सही। और वो हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देता है। दूसरी तरफ दिफा के पास 10 गवाह हैं। 10 गवाह? जी, जो सब ये कहते हैं कि मुल्जिम तो उस वक्त उनके साथ बैठा चाय पी रहा था, लेकिन जब उन 10 लोगों से बारी बारी सवाल पूछे जाते हैं तो किसी को ठीक से वक्त याद नहीं, किसी के बयान में तजाद है और वो सब घबराए हुए लगते हैं। तो इस सूरत में अदालत उस एक सच्चे गवाह की बात को उन 10 मशकूक गवाहों पर फौकियत देगी। बिल्कुल। अदालत ये नहीं देखेगी कि किस तरफ ज्यादा लोग खड़े हैं, बल्कि ये देखेगी कि किसकी बात में ज्यादा सच्चाई और वजन है। यानी एक काबिले एतबार गवाह 1000 झूठे गवाहों पर भारी हो सकता है। यकीनन। अदालत का काम भीड़ इकट्ठी करना नहीं, बल्कि सच्चाई को परखना है। ये उसूल जज को ये इख्तियार देता है कि वो हर केस को उसके अपने हकायक और हालात की रोशनी में देखे, ना कि किसी फॉर्मूले की बुनियाद पर। जबरदस्त। तो आज की सारी गुफ्तगू को अगर समेटा जाए तो जो बात उभर कर सामने आती है वो ये नहीं कि कानून के उसूल क्या हैं, बल्कि ये कि कानून का फलसफा क्या है। जी। ये फलसफा इंसान की ज़ाहिरी हालत, उसकी उम्र या उसकी समाजी हैसियत से ज़्यादा उसकी ज़हनी सच्चाई को अहमियत देता है। ये इंसाफ को गिनती का खेल नहीं, बल्कि सच्चाई के वजन का तराजू समझता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त खुलासा किया। हमने देखा कि एक बच्चा भी गवाह हो सकता है और एक गूंगा शख्स भी। असल चीज ज़हनी सलाहियत है, उम्र या जिस्मानी हालत नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि सच्चाई की एक आवाज़ झूठ के शोर पर भारी पड़ सकती है। तो सामीन के लिए एक छोटा सा सवाल जो हमारे नोट से है। एक 9 साला बच्चा है जिसने कत्ल का वाकया देखा है। वो अदालत में पूछे गए सवालात को अच्छी तरह समझता है और साफ साफ जवाब देता है। क्या वो एक काबिल कबूल गवाह है? आज की गुफ्तगू की रोशनी में इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। जी हाँ, वो न सिर्फ काबिल कबूल है, बल्कि वो एक बेहतरीन गवाह हो सकता है। बिल्कुल। उसकी उम्र नहीं, उसकी समझ अहम है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि गवाही के उसूल महज खुश्क कवानीन नहीं, बल्कि इनके पीछे सच्चाई तक पहुंचने की एक गहरी और मंतकी कोशिश छुपी हुई है। और यहीं से एक दिलचस्प सोच पैदा होती है। अदालत के अंदर तो गवाही की काबिलियत और उसकी बात के एतबार को परखने के लिए ये वाज़ेह उसूल और तरीक़ाकार मौजूद हैं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल उठाता है। अदालत से बाहर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये कैसे तय करते हैं कि किसकी गवाही पर भरोसा किया जाए? जब हम किसी वाक़े के बारे में मुख्तलिफ लोगों से मुतज़ाद बातें सुनते हैं तो हम लाशऊरी तौर पर कौन से उसूल इस्तेमाल करते हैं ये फैसला करने के लिए कि किसकी बात में ज़्यादा वज़न है। क्या हम उस शख्स का रुतबा देखते हैं, उसकी उम्र देखते हैं, उससे अपनी कुर्बत देखते हैं, या उसकी बात में मौजूद मंतिक और तसलसल को परखते हैं? ये सोचने की बात है।